الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وماوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات باواز بلند درود پاک پڑھئے۔ الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا. اے سننا ذرا جیڑی میں منقبت پیش کر رہے ہیں نا، اے لکھی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جیڑا کہ پچھلے جمعے دے اندر میں جنہ دا تعارف اچھے طریقے نل کروایا کہ جنہ نے ایک نظر ماری اللہ نے 90 لاکھ کافر نو مسلمان بنا دیتا. کتنا بڑا حضور دا اے انعام اور اللہ تعالیٰ دا اے فضل آپ تے اور نظر دا کمال. چونکہ پچھلے جمعے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی شان دے حوالے دے نال سی، آپ نو فیض ایسا ملیا. اس ویلے آپ نے اس جگہ تے حضور داتا صاحب دے قدمہ دے اندر آپ دی قبر مبارک دے بیٹھ کے 40 دن انہا رب نے فیض عطا فرمایا. پھر جا کے نظرہ اس مقام تے پہنچیاں کہ کافر تے پہندی ہے، نالے تڑپی جاندہ ہے، نالے محمد دا کلمہ پڑھی جاندہ ہے. بغیر کہن تو آپ نے کیا نہیں، ٹیل نہیں ماریا، ترلا نہیں ماریا. تے انہا نے حضور غوث پاک دے متعلق اے فارسی زبان دے اندر منقبت لکھی، اور اے منقبت نو جیڑا بندہ سمجھ گیا حضور غوث پاک دی شان نو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور آپ نے کمال لکھیا جیڑا میں پڑھے ہیں نا، مختار نبی مختار خدا. ادھا میں نہ اے کہ غوث ہوئے جنہوں خدا نے بھی مختار بنایا ہے، محمد مصطفیٰ نے بھی مختار بنایا ہے. انشاءاللہ سمجھ گئے ہو تسی بات، ذرا سننا بڑا لطف آئے گا. حضور خواجہ معین الدین شہنشاہ چشت آپ کی فرماندے نے فارسی دے اندر منقبت لکھی آپ نے حضور غوث پاک دی، نظرانہ پیش کر دینے. یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا. بالکل آسان لفظ ہے، انشاءاللہ نوجوان پڑھے لکھے تھے نا، بچہ بھی بولے گا سرور بڑا آئے گا. مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب علا ہے راز جلالت ارض و سما. باجت الاسرار در اندر ہوندہ ہے. حضور غوث پاک فرماندے نے کہ میری زبان تے شریعت دے تالے نہ ہونا. پیر صاحب ذوق لینا ذرا. حضور غوث پاک فرماندے نے کہ میری زبان تے نانے دے دین دی شریعت دے تالے نہ ہون تے میں آنے والے بندے نو اے بھی دساں تو کھا کے کی آیا تے جا کے تو کھانا کیے. توجہ کرنا. سلطان دو عالم قطب علا ہے راز جلالت ارض و سما. اے زمین و آسمان دے راز جانن والا سید زادہ اگر نواسے دا اے مقام ہے تے نانا جی دا کی رتبہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ. اگے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کمال لکھ دینے فرمان دینے در ملک بڑا پیارا آپ نے ترجمہ کیتا حضور سیدی غوث پاک دی بارگاہ. آپ فرمان دینے آپ دی بزم جدوں لگ دی سی کیسی ہوندی سی. آپ دی بزم بین والے نو آقائے دو جہاں اپنا دیدار عطا فرمان دے ہوندے سن.
خود تشریف لے آندے ہوندے دا فرماندے نے در بزم نبی عالی شانی ستار عیوب مریدانی فرماندے نے جدے مرید دا اے مقام ہے تے اس غوث پاک پیران دے پیر دا کی شان ہوئے گا در بزم نبی عالی شانی ستار عیوب مریدانی در ملک ولایت سلطانی اے منبع فضل و جود و سخا مل کے پڑھئے یا غوث معظم اے نور خدا مختار نبی جنہوں اللہ بھی اختیار دیتا ہے محمد مصطفیٰ نے بھی اختیار دیتا ہے مل کے پڑھئے مدہ دوبالا ہو جائے گا کوئی زبان چپ نہ روے مختار نبی مختار نبی سلطان دو عالم قطب علا ہے راز جلالت ارض و سما یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں نوجوانوں پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں دور و نزدیک تو آن والے مرکزی جامع مسجد تاجدار مدینہ ست چک غوثیہ ٹاؤن دے اندر اور آپ نوں بخوبی علم ہے کہ جمعۃ المبارک دے موقع تھے جو فلیکس دے مطابق عنوان ہویا کردہ ہے وہ بیان ہوندہ ہے اور جمعۃ المبارک تے تسی تشریف لے آئے اور جناب محترم صوفی باصفا پیر ناصر عباس صاحب چشتی آپ نو اے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا میرے تے تواڈے تے ظاہر ہے کہ جدے تے جنہ اللہ تے دے رسول دا فضل ہوندہ ہے اونا ہی وہ بندہ دین دے قریب ہویا کردہ ہے تے جڑا جمعے والے دن ممبر دے قریب ہویا کردہ ہے وہ دا بھی بڑا مقام ہوندہ ہے کہ نسلوں تک فیض جاندہ ہے جدو خود بندہ خطیب دے قریب بہندہ ہے اگو دا بیٹا بھی قریب بہندہ ہے اگو دے بیٹے دا بیٹا جس طرح کہ بندہ جدو اپنے بیٹے نو اپنی انگلی نہ لا کے لے کے ہوندہ ہے نا مسجد وہ بابا دادا ہوں کہ جدو فوت ہو جاندہ ہے نا وہ دا بیٹا اپنے بیٹے نو ایسے طریقے لے کے ہوندہ ہے تے دستا ہے انج میرے ابا جی میں نو مسجد لے کے جایا کر دے سے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو دین دی سمجھ اور دین دی خادمیت اور دین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور آج دا موضوع ہے پیرانے پیر جناب غوث العظم دستگیر شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور شیخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی سارے بولو رضی اللہ تعالی چپ نہیں رہنا سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ اور آج جس طرح پچھلا جمعہ حضور داتا صاحب دی شان اندر میں بیان کیتا مینوں الگ نور اور روحانیت جمعے دے موقع تے بنی نظر آئی میں گل دساں اللہ حوالیاں دی شان اللہ حوالے تو زیادہ کوئی نہیں جاندہ حضور غوث پاک دے متعلق آندہ ہے آپ فرماندے نے اگرچہ میری حیات طیبہ زندگی دے اندر کیونکہ حیات پاک لوگ نے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی تھی جڑے لوگ نہیں انہاں نو پاک مان دے وہ ذلیل تے تباہ ہو جاندے نے انہاں دے بارے ہی میرے اعلیٰ حضرت فرما گئے نے تیری نسل پاک میں ہے میں منقبت میرزا فارسی جی پڑھی اے جملہ فارسی والا نہیں ہے یہ میری تواڈی بولی ہے اردو پنجابی تیری نسل پاک میں ہے بولو نور کا سونیا تو ہے این نور تیرا بولو تیرا اعلیٰ فرمائے یا رسول اللہ اے نور تواڈے تک محدود نہیں قیامت دیاں دیواراں تک
جڑا اصل سید زادہ ہوئے گا وہ دی پیشانی تے محمد عربی دا نور چمکا ماردہ نظر آئے گا۔ آپ دے متعلق حضور داتا صاحب دے متعلق حضور غوث پاک نے فرمایا اگرچہ میری زندگی چ حیات ہندے تے میں غوث پاک ہو کے نہ دا مرید ہو جانا۔ اچھی نہیں آکھی سبحان اللہ۔ کتنا مقام ہوئے گا میرے داتا صاحب دا، تسی پچھلی واری سنے آئے حضور داتا۔ اس جمعے حضور غوث پاک دی میں شان بیان کرنی تو اسی 11ویں میں کھانے ہاں تے حضور غوث پاک دی تعلیم تے بھی عمل کرنے ہاں۔ حضور غوث پاک دا فرمانے آپ نے فرمایا گنیت الطالبین دے اندر جڑا بندہ بے نمازی مر جائے نا، سبحان اللہ تسی نہیں کہنی یہ گل بہت اوکھی ہے، میں اس وقت شروع کرن لگا ماں بھائی ساجد صاحب توجہ کرنا، بہت اوکھی ہے آپ دی تعلیم، اللہ دی قسمیں انہاں دی عظمتاں کی نے میں آگے بیان کروں گا۔ حضور غوث پاک نے اپنی گنیت الطالبین دے اندر فرمایا جڑا بندہ بے نمازی ہو کے مر جائے انہوں مسلمانہ دے قبرستان وچ دفن نہ کرے جائے۔ اسی کو لوٹے شاہ تے بوٹے شاہ تے نانگے شاہ نو نہیں مان دے، اسی انہاں نو پیر منے ہیں جنہاں دے دل دے وچ شریعت محمدی دا آئینہ نظر آندا ہے۔ آج لوگ سانو آندے نے تو اڈے جاہل پیر نے، میں کہو جاہل تیرے ہونے نے، ساڑھے پیر یا غوث پاک ورگے نے یا باب فرید ورگے نے ہیں۔ ان سننا جڑی میں آیا مبارکہ تسا حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی ایدہ تعلق قرآن کریم دے 25ویں پارے دے نالے، سورت دا نام سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 68 ہے، تے ایدہ ترجمہ تشریح سن لو۔ پہلے نمبر تے ایسے آیتیں کریمہ دے تخت 11 تفسیران دے حوالے میں پیش کرنا چاہنا، اچھی بولو سبحان اللہ، کیونکہ 11ویں والے پیر دی شان ہے تے حوالے تے اور بھی بڑے نے، انہاں وچوں 3-4 تفسیران انہاں دیاں نے جڑے میرے غوث نو غوث العظم من دے نہیں، میری مرضی دی سبحان اللہ کہی تسی اللہ نوجوانہ دے چہرے تے چمک آ گئی، اوہ میرے غوث دی ایک کرامت نہیں جڑا نہیں ماندا وہ بھی مننی جاتا، اچھی بولو گج کے نعرہ مارو، گج کے نعرہ مارو۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اس دے مصنف نے ایک تفسیر خازن 2، تفسیر جریر 3، تفسیر مظہری 4، تفسیر قرطبی 5، معرف القرآن دوسرے بیلیاں دیئے 6، امر سری تفسیر امر سری ثناء اللہ امر سری دوسرے بیلیاں دا ہے 7، اور صراط الجنان 8، اور تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی 9، تفسیر تبیان القرآن 10، رول بیان علامہ اسماعیل حقی دی 11۔ ہون میں آیت پڑھن لگا گاج کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن آئیے پوچھئے دنیا دار دی یاری جھوٹی ہو سکتی ہے، رب دے ولی دی یاری جھوٹی ہو سکتی بولو یار۔ یہ پچھلے جمعے اللہ تسی ماحول نہیں بنا رہا ہے تو میں ٹلار خطاب کراں گا پھر یہ صاحب لا لے اچھی بولو سبحان اللہ۔ آؤ ہون میں قرآن پڑھن لگا ذرا سننا قرآن۔ خالق کائنات دا قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ فیصلہ آباد والیوں میں ایتے پہچان گیا اسی قرآن دے بھی دیوانے محمد مصطفیٰ دی آل دے بھی دیوانے حضور دے اصحاب دے بھی پروانے سننا اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں الْأَخِلَّاءُ یومئذٍ اے جنہ لفظ یومئذٍ آیا ہے انہا 11 تفسیرہ والیاں اس یومئذٍ دے متعلق لکھے آئے ایک قیامت والے دن تے
اے یومئذ قیامت والے دن تے بولیا گیا ہے، یعنی کہ میدان محشر تے بولیا گیا ہے، آخرت دے دن تے بولیا گیا ہے، جدوں سوا نیزے دی نوک تے سورج ہونا ہے اس دن تے بولیا گیا ہے، جدوں ساریاں قبراں پھٹ جانیاں نے اس دن تے بولیا گیا ہے، یومئذ بعضهم لبعض۔ میں قرآن دیاں ایتاں تو قربان جاواں، محمد دی آل تو قربان جاواں، اللہ دے ولیاں تو قربان جاواں، اللہ دا قرآن بیان کر رہا، جنگ اخبار نہیں پڑھ رہا، اللہ دا قرآن پڑھ رہا وہاں، فرمایا بعضهم لبعض عدو۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے یومئذ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، سورج سوا نیزے دی نوک تے ہوئے گا۔ قرآن دا دوسرا مقام پڑھ لو، 30واں پارہ ہے آخری، اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ او قیامت دا دن تے او جدوں ماں پتر نو چھوڑ دے گی، بھائی بھائی دے کم نہیں آئے گا، یار بیلی ایک دوجے دے کم نہیں آن گے، استاد شاگرد دے کم نہیں آئے گا، سگا باپ جڑا اولاد واسطے کماندا ہے رزق روٹی او بھی قیامت دن کم نہیں آئے گا۔ اللہ دے قرآن نو پوچھئے کون آئے گا؟ اے یار جدے نال رات دے 11 بجے تک تو فیصلہ باد دے بازاراں دے اندر پھرے، شوار میں تے برگر کھائیں تے کمیں میرا بڑا پکا یار ہے، اے دے نال لنگوٹیاں بن کے رشتہ داراں نوے دے پچھے چھڑن والے آ۔ قرآن کہندا ہے بعضهم لبعض عدو، اے دنیا دے یار اس دن دشمن بن جان گے۔ لفظ عدو تو عربی دے اندر دشمن تے بولے آ جاندہ ہے، لیکن یا اللہ ساریاں یاریاں ٹوٹ جان گیا۔ اللہ فرماندے نے نہیں ساریاں نہیں، الا المتقین۔ رب فرماندہ ساریاں یاریاں نہیں ٹوٹن گی، ساریاں یاریاں اے دنیا دار دیاں یاریاں ٹوٹن گیاں، الا المتقین، مگر متقی کون ہے؟ میں جدوں ادھر پڑھدا سا نا دورے طالب علمی پیر صاحب، ساڑھے استاد کہندے سی یہ بڑے بڑے انہاں نے 2 نمبری 3 نمبری ڈبے پیر بنائے نے، لیکن عبدالقادر غوث پاک تے وہ کہندے ہیں کبے پاسے والے پتہ نہیں ہے، اے گاج کے بولو اپنے پیر دی شان تے بولو۔ اور میں نے یہ بھی پتہ ہے اللہ دی قسمیں جنہ غوث تا راضی ہو کہ تو نہ لیں گا نا، میرا غوث حسنی حسینی سیدی ہونی لجپالی تیرے تے فرما دے گا، تیرے کلے تے نہیں تیری نسل نوشاد تے آباد فرما دے گا۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کہندہ الا المتقین، مگر متقی دی یاری اس دن ٹوٹے گی۔ یار ولی رب دا قیامت الدن اپنی یاری دا مول پائے گا۔ یا اللہ یہ تیو بندہ جڑا ایسالے سواب میں نو کردہ رہے ہیں، جڑا میرا نا لیندہ رہے آئے، میری خاطر رشتہ دارانو نراز کردہ رہے آئے، میری خاطر لوگانو کہندہ رہے آئے میں تے غوث دے نا دا لنگر پکانا ہی پکانا ہے۔ آئیے تھوڑا جی آگے لے چلیے، یہ ایت ہی رہنا ہے، گج بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت الدن الا المتقین، میرے متقی دی یاری نہیں ٹوٹے گی۔ ہون میں تو انو دسا میرے غوث نو متقی کنہ مننے آئے، وہ دوسرے بیلی میں ادھر پردہ تے پڑھاندہ رہے آما سننا ذرا، وہ بھی من دینے کہندے نے سنیاں دے پیران دے اندرو عبدالقادر جیلانی ایسا پیر ہے جنہیں 40 سال وہ عشاء دے وضو نال نماز فجر پڑھیے۔ سیانے کہندے نے جادو ہوندہ جڑا سر چڑھ کے بولے، عظمت تعریف ہوندی ہے جڑا بیوانہ اپنے تے من دے نے نا شانہ ہوندیاں نے جڑیاں بیگانے میں۔ جو میں پچھلی باری میں داتا صاحب دی سنائی سی نا، آپ دا دیوانہ 10 روپیے مانگ رہا سی، داتا 10 دے، اور لنگن والا نام مننے والا پہلے لنگ گیا تے پھر آیا تے اتھے او داتا صاحب دا سا، انہیں کیا داتا نے کی دینا ہے، اب میرے کو لیلا جدو لیں تے وہ داتا صاحب دا دیوانہ داتا صاحب دے مدار والے منہ کر کے نا قبر پاک والے کہندہ واہ داتا دوان تے ہمیں تے انہاں کو بھی دعا دینا جڑے تینوں مان دے دیوان تے ہمیں تے میرے داتا دیاں شانہ اینے تے غوث پاک دی
شان وہ بھی مننے کہندے ولی ویکھیا ہے تے غوث ویکھیا ہے، غوث نہیں ہو کہندے ولی ویکھیا تے عبد القادر دیکھیا ہے جن نے 40 سال، میں خود رکیا 40 سال کی کیتا ہے؟ جڑے پڑھ دے نے نماز وہ بولو نا، یا اللہ جڑے نہیں بھی پڑھ دے میرے غوث دا صدقہ انہوں نے بھی 5 وقت دا نمازی بنا دے۔ کہندے نے ولی ویکھیا تے سنیاں دا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والوں حسینی دیکھے آئے جن نے 40 سال 40 دن نہیں 40 مہینے نہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی تے اسی جنہ نہیں نہ پڑھنی ہندی تے اونا دے پھر خیر چلو ہے نا میرا نیٹ تے موضوع بے نمازی دا انجام بھائی ساجد عابد نے سنیا تسی بھی سنیا ہونا کہنے لگے ایک جمعہ میں کیا اگلے جمعہ چولا دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسا موضوع ہے کہ انشاءاللہ جنہیں قدی نماز نہیں نہ پڑھی سن لے گا نا انشاءاللہ زندہ رہے گا تو سب کچھ چھڑ کے نمازی انشاءاللہ تعالیٰ بنانا تے اللہ نے نا ایک بندے دی محنت ہوندی نا قرآن کہندا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان جڑی محنت کردا ایک ویلا ہوندا ہے رب انہوں دے اندر کامیاب کر دیندا ہے تے جڑا نماز پڑھن دے اندر محنت کردا یا اللہ فجر میں پڑھ لیے زور تو پڑھوا دیں پھر اللہ پڑھوان تے قادر مطلق لو سن دے جانا آگے میں موضوع نو لے کے چلنا ہوں کون حضور غوث پاک سنو آپ دے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے قرآن دا 19واں پارا ہے آپ دیاں عظمتاں بیان کر دائیں آپ دے تخت والا واقعہ بڑا معروف ہے لیکن میں بات نو سمجھا کے اگے لے کے جانا چاہنا آپ نے فرمایا کون ہے جنہ تخت بلیس لے کے آوے تخت بلقیس لے کے آوے تخت بلقیس لے کے آوے آپ دے خادمہ دے اندروں ان آپ دی حکومت ہوا تے بھی جنہ تے بھی تے انسانہ تے بھی اور آپ دی حکومت اللہ دی عطانال زمین و آسمان دی اشیاء تے اللہ دی عطانال جن کھڑا ہو گیا کہندہ ہے میں جانا وہاں قال عفریت من الجن قرآن نے نا بیان کیتا ہے آپ نے فرمایا کنی دیر چاہیں گا اے بولے حضور تواڈی محفل مکن تو پہلے پہلے میں تخت لے کے آ جاؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام اگوں اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں مینوں اس تو بھی جلدی چاہیے ہے آپ نو پتا سی نا کوئی ہے جڑا لے آ سکتا بولو اچھی ذرا آپ نے فرمایا مینوں اس تو بھی جلدی چاہیے ہے اے بیٹھ گیا ہون ایک بندہ کھڑا ہویا ہے اے کون ہے اخبار کلو نہ پوچھو اللہ دے قرآن نو پوچھو 19واں بارہ سورہ نمل اللہ دا ولی کھڑا ہو گیا کون اللہ دا ولی قرآن کہنا ہے قال الذین عندہ علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي جلدی جلدی دسنا چاہنا میں کون بندہ جدتے اللہ دا فضل ہے ایک کہنا حضور میں نو اجازت دیو میں جانا ماں آپ نے فرمایا پہلے تے دس اوہ کنی دیر چلے کے آمیں گا عرض کردہ ہے تسی اللہ دے نبی سلیمان ہو میں تو اڈا غلام تے کلمہ پڑھن والا تو اڈے دین تے چلن والا بعض نے آپ دا وزیر لکھیا بعض نے اللہ دا ولی آصف بن برخیہ لکھیا میں کہ ساریاں چیزاں چھڑ پہلا تے ایمان نے آپ دا امتی ہے تے کلمہ پڑھن والا غلام امتی ہے نا کلمہ پڑھن والا غلام قرآن دی گل نہ ہوندی پھر تے شاکج پہنا تیرا بندہ سی اللہ دے قرآن نے بیان کیتا انہیں کیا جی میں تو آڈی آنکھ چپکن تو پہلے پہلے لے کے آواں گا اللہ دے نبی نے اے نہیں کیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے آ ان قرآن کہندہ ہے آپ نے آنکھ بند کی تھی کھولی تخت سامنے موجود ہے گج کے بول سبحان اللہ قبل ان یرتد الیک طرفک آپ نے آنکھ بند کی تھی تے کھولی تخت موجود ہے میلان دا سفر سی مہینیاں دا سفر سی ہو تو سارا چھڑو اے تخت کون لے کے آیا اللہ میں تو آڈی چوپ تو قربان جاؤں
ہاں میں قرآن دی آیت پڑھ کے دس رہا، اخبار پڑھ کے نہیں دس رہے، کیونکہ ساڈا عقیدہ قرآن والا ہے، محمد دے فرمان والا ہے۔ اللہ دا ولی لے کے آیا، حالانکہ نبی دی پاور تے بڑی اچھی ہے۔ اللہ دے نبی نے دسے آئے جڑے ساڈے ہو جاندے نے وہ اکھاں دے اشاریاں نال کم فرما دیندے نے۔ ایک کیویں آیا؟ چھڈو ساریاں گلاں، قرآن کہندا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے تفسیراں جڑیاں مرضی پڑھ لیا جے۔ اللہ دے نبی سلیمان نے اکھ چپکی اور کھولی، بند کیتی تے کھولی، تخت سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے غلاماں سن لے، قال ھذا من فضلی، بولو ربی، اے میرے رب دا فضل ہے۔ ولی اللہ دا کہن لگا رب دا فضل میرے تے کیونکہ میں تہاڈا۔ کوئی کلمہ پڑھن والا ایک کم کردا ہے تے ولی دی کرامت دے اندر انبیاء دا معجزہ نظر آیا کرتا ہے۔ کرامت اس ولی دی ہوندی ہے، شان جدا امتی ہوندا ہے نا اس نبی دی بیان ہوندی۔ میں بڑا تواڈے واسطے آسان کام کر کے لے کے آواں، اگر میں گرامر چ جاواں، معاملات اوکھے چ جاواں تے پھر تسی کہو گے مدارس دیاں گلاں نہیں ہن سننا۔ جنت دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، جنت دیاں کل صفاں کنیاں نے؟ میں دسنا نہیں پتا، 120 کنیاں؟ میں اپنے غوث پاک دی انج دی تینوں گل سناواں گا، جڑا یارویں نہیں نہ کدی دلواندا او سب تو پہلے دلوائے گا۔ گل ہوئے جنہوں قرآن بھی بیان کرے، محمد دا فرمان بھی بیان کرے۔ کل صفحہ کنیاں؟ اچھی بولو، اور اچھی بولو۔ ایک کنے دسیاں نے؟ کہ میرے مصطفیٰ نے دسیاں نے۔ کل صفحہ 120 نے۔ میری سرکار نے فرمایا کل صفحہ 120 نے، انہاں دے اندروں 80 صفحہ جنت میں محمد دی امت دیاں ہون گیاں۔ جنہ جانا ہے بولو سبحان۔ کنیاں صفحہ میری امت دی ہون گیاں؟ صحیح بخاری کنیاں صفحہ؟ 80 تے باقی کنیاں بچیاں؟ ہاں نبی کنے آئے بولو؟ کموں پیش 1.25 لاکھ دے قریب مننے ہیں نا نبی۔ یار انہیں نبی تے انہاں دے سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں صرف 40 تے میرے نبی آخر تے آئے تے میرے مصطفیٰ دی امت دیاں کنیاں صفحاں؟ یا اللہ جڑے بولے نے انہوں نے شامل فرما دے، جنہ دی نئی نیت میں نو کڑی لوڑے دعا کرن دیا انہوں بولے ہو کہ نہیں سننا درہ 80 صفحہ میرے تیرے مصطفیٰ دی امت دیاں سرکار نو منن والے دیاں ہون گیاں۔ ہن اگلی گل سننا توجہ دے نال، سارے نبیاں دے امتی، سارے نبیاں دے امتی اے 40 صفحہ پورے آ جان گے۔ میرے نبی دی جڑی کلی امت ہوئے گی اے جنت دیاں 80 صفحہ چاہے گی۔ ان جنت کنی بڑی ہے، مقام جنت الگ موضوع ہے، میں غوث پاک دی شان بیان کرنی ہے۔ سن دے جانا محدثین مورخین، میرے نبی پاک دے جننے بھی غلام آئے نے، ایمائے مجتہدین تو لے کے محدثین تو لے کے مورخین تک سارے اس بات دے اتفاق کیتا ہے، اقرار بھی کیتا ہے، جدوں کسے امت دا ولی اپنی کرامت دکھائے اس کرامت دے اندر اللہ دے اس نبی دی شان ظاہر ہویا کر دی۔ ولی دکھا رہے ہیں پیچھے فیضان کندہ ہے میرے تیرے مصطفیٰ دا۔ ان سننے ذرا اگے چلیے، حضور غوث پاک نے کی فرمایا ہے سننا، آپ نے فرمایا قدم ہادگی علی کلی ولی اللہ رکبت، فرمایا میرا قدم ہر اللہ دے ولی دی، ہر رب دے ولی دی، بولو گردن تے وے، ہر اللہ دے ولی دی گردن تے میرا قدم ہے۔ جدوں آپ نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے اللہ دے ولی انہوں نے گردنہ جھکا لیاں، سر فرست نامی اسم غرامی سید حضرت حضور شہنشاہ
چشت جناب خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا غلام آپ نو وضو کروا رہا سی آپ نے اسے ویلے وضو رکوا کے اپنی گردن جھکا دیتی فرمایا تو نہیں سنیا تو اس مقام تے نہیں بغداد دے منبر تے بین والے میرے غوث نے فرمایا قدمی ہادہی رکبتن علا کل ولی اللہ میں اپنی گردن اس واسطے جھکا لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے میرے غوث نو منے آئے اللہ دی قسمیں آج بھی ہونا دیا استانے انہاں نے لکھے آئے اے فرما گئے نے حضور غوث پاک تے مولا علی شیر خدا جنی دیر تک اجازت نہ دین قیامت دی صبح تک کوئی ولی نہیں بن سکتا انہاں دی اجازت نہ ہوئے بولو کوئی ولی نہیں بن سکتا انہاں دا مقام کی ہے اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے حضور سیدی غوث پاک آپ نو رب نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں او ہن قرآن دا دوسرا مقام سنو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ دا قرآن دوسرا تیسرا مقام سنو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دی عظمت قرآن چ بیان فرمائی کدھر میرے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون میرے غوث پاک دا مقام کنا اچھا ہے آپ نو اللہ نے شرف دیتا 14 پارے آپ نے ماں جی دے پیٹ دے اندر ہی حفظ کیتے آؤ ذرا سن دے جانا حضور غوث پاک اتنے امیر اللہ دے ولی سن آپ قیمتی لباس پایا کر دے سن آؤ ذرا بغداد دے اندر اعلان ہو گیا ایک عیسائی ہے انہیں اعلان کیتا قرآن پڑھ کے اے مسلمانوں اے دیکھو ساڑھے نبی دی شان ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ آؤ ذرا میں حضور غوث پاک دیاں شانہ جس ترتیب نال بیان کرنا چاہنا وا فخر کردہ جائیں گا اپنی ساری زندگی اے گل چل دی حضور غوث پاک تک آ گئی آپ نے فرمایا اس عیسائی نو میرے کون لے کے آؤ مرید کہنے لگا حضور جتھے انہیں مجمع لایا ہویا ہے ہزاران دی تعداد ہے اگر وہ آئے گا کئی رہ جان گے آپ نے فرمایا میرے نانے دی عظمت دا مسئلہ ہے چلو میں اتھے چلنا وہاں آپ تکبر والے ولی نہیں آپ بو والے تھے انا والے ولی نہیں اور جڑا سچا ولی ہو دے تکبر نہیں ہوندہ جڑا سچا ولی ہوندہ ہے وہ ڈردہ نہیں جڑا سچا ولی ہوندہ ہے وہ دیئے شانے وہ اپنے نبی دی عظمت نو بلند و بالا کردہ ہے آپ ڈرے جو کہ نہیں فرمایا چل میں تیرے نال چلنا وا جدو آپ گئے نے اجتماع پکھیاں ہویا ہے سائی بار باریں گل کردہ ہے ان بغداد شریف شہر دا نائے بغداد دے اندر جس ویلے میرے غوث زندہ سن حیات سن بغداد دی گلی گلی اچ یعنی کہ ایک ایک گلی اچ اللہ دے ولی موجود سن صاحب بہجت الاسرار نے لکھے آئے کہ حضور غوث پاک دی برکت دے نال گلی گلی دی اندر ولی موجود سن اور پھر میں دوسری آپ دی گل سنا وا جیڑا آپ دے مدرسے چ پڑھے آئے شاید کام تینوں کسے دسی ہوئے 3000 طالب علم 3000 طالب علم دی آپ سالانہ دستار بندی فرمان دے سن
جیڑی بات پڑھ کے میں تڑپیا نا ذرا تڑپ جاؤ گے. محدثین لکھ دینے مورخین لکھ دینے جنہ جنہ نے کتاباں لکھیاں نے آپ دی عظمت تے انہاں سارے لکھے آئے او جڑا 3000 آپ دے مدرسے چو پڑھ کے جاندہ ہے خالی قاری نہیں حافظ نہیں او مفتی نہیں نال ولی اللہ بن کے ولی اللہ بن کے نکلدا سی. جڑے رو رہے نے میرا غوث دے تے بڑا کرم فرمائے گا. غوث دی یاد وچ رون والے اپنی قسمت تے ناز کر. اج مدرسیاں چوں پڑھن والا شاید جا کے دین دا کام کرے. میرے غوث دی یونیورسٹی بغداد شریف اندر اوے جڑا پڑھ کے 1 2 نہیں 3000 3000 مفتی تے بندا ہی سی قاری تے بندا ہی سی. اے بڑی محنت کر کے میں مضمون لے کے آیا. سنت قاری بندا سی علامہ فاما تے بندا ہی سی نال ولی بندا سی. تے ولی کیسا بندا سی اوے ولی ایسا بندا سی جس علاقے چ جاندا سی انج نظر دے تیر ماردا سی او کافری میرے غوث دے دیوانے بنائی جاندا سی. نہ منن والے منن تے مجبور ہو جائیں کر دے سن. کنے مدرسے چو آپ دے سالانہ طالب علم نکل دے سی کنے گج کے بولو کنے 3000 خالی مفتی نہیں سی عالم نہیں سی حافظ نہیں سی قاری نہیں سی نال کی بن دے سن ولی بھی بن دے کیونکہ لنگر جو میرے غوث دا کھا لیا تربیت جو میرے غوث نے کر دیتی. آؤ ذرا اگلی میں بات کردہ جاما. جس ویلے آپ درس حدیث دین دے سن میں تقریباً جدوں دا نبی پاک دی آل تے میں ایتھے خطبہ دے رہے ہیں نا عظمت اہل بیت تے میں دسیاں ہر جمعے کہ جڑا اصل سید زیادہ ہوندا ہے وہ قرآن والا ہویا کرتا ہے. اصل سید جدو آپ درس حدیث یا درس قرآن دین دے سن آپ دے درس قرآن نو سنن والے جڑے آن دے سن 70,000 دی کتنی تعداد ہویا کر دی سی 70,000 دی تعداد. تو مزیداری دی بات ہے میں دسن لگا بڑا خوش ہو گے. اس ویلے سپیکر نہیں سی ہویا نہیں تسی نہیں ہے سن سکتے چل چھڑو. اس ویلے ساؤنڈ سسٹم نہیں سی ہویا کر دے. اس ویلے اوپر جڑیاں سی توتیاں لگانے ہیں نہیں سی ہویا کر دیاں بلکہ اس ویلے واپڈا دی سہولت اور بتی دی سہولت ہون تے بولو نہیں سی ہویا کر دی. 70,000 بندے تک آواز کی میں میرے غوث دی جان دی. شکر ہے تسی بولے ہو تازہ ہو کے فریش ہو. یہ تے میں دیکھے آئے نا الحمدللہ. آگے ذرا سننا 70,000 بندے دا جڑا آخری بندہ ہوندہ سی نا وہ کہندہ سی رب کعبہ دی قسم ہے انج لگدا جی میں غوث پاک میرے نال پہ گلاں کر دے ہیں. میں جڑی بات تے لے جانا چاہنا وہاں سننا ذرا. میرے حضور غوث پاک نے تیاری فرما لی. آپ بغداد شریف دیں اس چوک چلے گئے جتھے عیسائی. آپ نے فرمایا کی گل کر رہے ہیں؟ ایک کہندہ جی میں تے تہاڈا قرآن پڑھ کے کر رہے ہیں. جملہ سننا فیصل آباد والے ہیں تڑپ جائیں گا. آپ نے فرمایا ہر امتی نو اپنا نبی پیارا ہے. اوے فیصل آباد والے ہو غوث پاک دی قسمت تے ناز کرو جنہوں اللہ نے شان دیتی ہے. اور جدو ہر نبی دا امتی او دیاں شانہ قرآن پڑھ کے بیان کریں تے دسو سید زادہ چوک بغداد دل اپنے نانا دی قرآن دی شان کی میں بیان کر سکتا ہوئے گا. عالم سننا جی میں پیر میر علی شاہ دی کنڈ رب نے نہیں سی لگن دیتی. ختم نبوت دے مسئلے چ حضور غوث پاک فرما دینے اوے تو اپنے نبی دی گل کر رہے ہیں میں نو دس میں کون. عیسائی کہندہ تیرا نا عبدالقادر ہے. فرمایا میں نبی تے نہیں نا
سننا گل بڑیاں کولو تسی سنی ہونی ہے آپ نے فرمایا میں نبی تے نہیں نا کہنے لگا تسی نبی نہیں ہو فرمایا میں صحابی بھی نہیں نا ہاں گا تسی صحابہ بھی نہیں ہو اہل بیت اتار تو صحابہ دور نہیں صحابی میرے نبی دی اہل بیت اتار تو دور نہیں جڑا انہاں نو جدا کردا ہے وہ بڑا لین ہے قیامت دے دن تک دا سنو آپ نے فرمایا میں تینوں دسنا وا جو کام تیرے نبی نے کیتا ہے اگر میں کر دے ماں تے کی ملنے گا میں کر دے ماں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی تو آڑے جان پہ گئی ہے جی جس چیز دے جان نہیں پہ جاتا میں خوش ہو گیا میں پہمیں انہیں تھے بس بھی کر دیا تے کام چل جائے گا جدو میں ٹائم اتے لا سکنا تے میں ٹائم کھاٹے چ بھی بس کر سکتا جے میں زندہ کر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اے مسجد دی رونق تو بالا فرمائے کمیٹی والے کہندے نے اے نہیں منظور ہو سکتا کہ تسی ٹائم تو پہلے بس کر دے سن دے جانا میرے غوث نے فرمایا جی ایک کام میں کر دے وہاں عیسائی چونک گیا کہندا اے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا تو نہیں مندا لیکن مینوں نانے دے دین تے بھی یقین ہے اپنے نانے دی عظمت تے بھی یقین ہے بلکہ میرا نانا ہر ویلے میرے نالے اے تیار سننی کہندے اسی نبی تو دور نہیں نبی ساڑھے جسم چے جانے چے بلکہ اسی اپنی جان نلوں زیادہ قریب محمد مصطفیٰ نو مننے آؤ لیکن میں تھوڑے جوش نو گرمیش دینا چاہنا میں سننا آپ نے فرمایا چل مرضی تیری دی خبر ہوئے گی مرضی تیری دی خبر ہوئے گی لے کے جانا تیرا کم میں زندے نے سارے سائیاں نو بلا لیا آج عبد القادر پھنس گیا ہے فرمایا بدبختہ جدہ نبی زندہ گوے جدہ نبی زندہ گوے او غلام نو پھسنی نہیں دے اللہ ماشاءاللہ تسی ریکارڈ توڑ دیتا میں نعرے ہیں ٹائم نہیں دینا چاہتا تسی ریکارڈ تو سننا فرمایا میں نو یقین ہے میرا نانا میرے نالے وہ ایک قیدہ دے دیتا میرے غوث نے آج بھی تو سننی پکا ہو کے یقین رکھ میرا نبی میرے نالے وہ تیری کنڈ نہیں لگے گی اے فرمانے غوث پاکے فرمایا قبر تیری مرضی دی کم تیری مرضی دا چل اے پرانے قبرستان چ لے گیا اے دا کوئی منن والا فوت ہویا وڈ وڈیرا اے کہنے لگا اینو زندہ کر تینو مننا من جاگا فرمایا میں تینو منوان نہیں آیا تو وخا قبر زندہ کرنا میرا کم ہے انہیں وخائی اپنے قبر چ نظر پائی جڑا پچھلے جمعے میں آخر تے شیر بڑھیا سی لگتا ہے میرا دل کردہ ہے رومی کشمیر دی ترجمانی کرا آپ نے اس واسطے فرمایا ولی اللہ دے او نظرے کرم کر کے آئے او تقدیر بدلنے دیں دے میں آج راضی ہو گیا فیصلہ باد والے ہو تو آنڈے تھے اے رنگ تے ذوق روحانیت میں نو انج لگتا ہے جویں میرے غوث پاک تشریف فرمانے اس واسطے ساڑا عقیدہ تے ایمان سرکار گو سے آدم نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میرا خواب پڑے گا جنہیں آج پرواہ کے تاجدار مدینہ مسجد جو لے کے جانا ہے میرا خالی کا صبر دو میں مرید ہوں تمہارا بلکہ شاہ ولی اللہ محدث لکھ دینے حضور غوث پاک دا فرمانے علی شان آپ فرمانے نے بہجت الاسرار اٹھاؤ آپ نے لکھیا ہے صاحب بہجت الاسرار نے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا جس بندے نے میں نو کہہ دیتا میں غوث دا مرید ہوں میں قیامت علی دنوں دا پیر ہون دا قداں کرانگا قادری بھی غوث نو منن والے نقشبندی بھی غوث نو منن والے سوروردی بھی غوث نو منن والے اتاری بھی غوث نو منن والے ہر یارویں شریف دا ختم دلوان دینے ہر دربار والے ایسے واسطے کہنا پہنا میرا خالی کا صبر دو میں ہوں
تو میں گالے سنا رہا ہوں اے اپنے بڑ وڈیرے دی قبر تے لے گیا میرے غوث نے فرمایا دس انجی اٹھاواں یا جس حال چ مریا ہے باغ نو کیویں پتہ لگ گیا اے کس حال چ مریا ہے اے کہن لگا کس حال چ مریا ہے فرمایا تینوں نہیں پتا تیرے وڈے بانسریاں بجاندے رہے ہیں او من گیا قدمی لگ گیا مولوی تے دستے نے کہ زندہ کیتا تے پھر منیا نہیں توجہ میں کیا ہر پھول دی خوشبو الگ ہوندی میں ذرا بعد وچوں غوث پاک نو منیا تے اس طریقے نال منیا نہ منن والے نو میں منوا دینا حضور غوث پاک دے قدمی لا جے غوث پاک نے زندہ نہیں کیتا او قدمی لگ گیا فرمایا تو تے من گیا ہے اے آن والے نو کیویں آپ نے قبر تے ٹھڈا ماریا تے ایت پڑھی و تمری ولا کما ولا برسا واحیی الموت باذن اللہ مایا کھڑا ہو جا اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اے بانسری بجاندہ سارے آپ دے قدمی لگ گئے دوسری آپ دی کرامت سننا پھر میں قرآن پاک تے اور حدیث پاک سنانا چاہنا ماں آپ دے دور اندر ایک ولی کامل آپ دا مرید سی بغداد دی گلی چرندہ سی اے دا مرید دا نا شیخ ابو حماد رحمت اللہ شیخ ابو حماد رحمت اللہ تعالیٰ مواد میرے کو لواو آئے ٹائم 10 منٹ باقی رہ گئے سننا خیر باتاں بڑیاں نے کرنٹ لگانو والیاں نے اے دیکھو لے دا مرید آگیا کہنے لگا حضور تو انہوں پتہ میں سالانہ تجارت کرنا شام میں جس سال بعد جاننا وہاں اے کھجوراں بیچ لینا وہاں سارا سال بچے روزی روٹی کھان دینے حلال رزق کمان والا وہاں حلال دیاں برکتیں لگنے اجازت دیوں اپنے اکھاں بند کی دیاں فرمایا اس ولی نہ جائیں عرض کی تھی حضور کیوں نہ جاواں فرمایا میں ویکھیا تو جائیں گا تو تجارت کریں گا بڑا روپیہ تینوں نفع چاہے گا منافع آئے گا واپسی تے تینوں ڈاکو پہ جان گے تینوں قتل کر دین گے مال چھین کے لے جان گے اندیاں اکھاں وچ آنسو اپنے پیر کولوں نکلیا اے غوث پاک دی گلی چ آیا رو رہا غوث پاک اپنے حجرے چوں نکلے فرمایا میرے نبی دا غلام ہو کے رو رہے ہیں گل کی ہے عرض کی تھی حضور میرے پیرا منع کر دیتا ہے ایسے اس طرح تیرے نال معاملہ ہونا ہے آپ نے اکھاں بند کیتیاں فرمایا معاملہ تے انجی ہونا ہے تو کی چاہنا ہے عرض کی تھی حضور میں تے بھکھا مر جاؤں گا سال پورے دی روزی روٹی کاروبار تے میں آپ نے پھر اکھاں بند کیتیاں فرمایا جا تینوں نفع بھی آئے گا تو زندہ بچ کے بغداد بھی آئے گا کر گیا اللہ جنہ نے ہاتھ چکے نے ساری زندگی سلامت رہنا سننا ذرا اے چلا گیا کر جا کے بیوی نو ساری گل سنائی فرمایا اللہ بھلا کرے حضور غوث پاک دا جنہ نے ساڑے بچیاں دے خیر خواہ بنے چلا گیا خیر چلا گیا کاروبار کیتا نفع آیا تے اونٹھاں تے درم و دینار لدے تے قیمتی جڑا روپیہ سی پیسہ سی اس ویلے دا اپنے نا پہلے لوگ سلوکہ پہن دے ہوں دے سن بابے پرانے آج بھی سلوکہ پہن دے ہونے اس طرح دی کمیز دے نیچے جبے دے پہنے آ جاندہ سی اتھے ڈال نہیں آؤ ایک جگہ تے تھک گیا تے خواب آئی سون گیا خواب چکی پیا میں خدا سننا انہوں ڈاکو پہ گنے انہوں ڈاکو پہ گنے خواب ویکھدا کیے انہوں ڈاکو پہ گنے دے کل مال کھوندنے نہیں رہندا ایک ڈاکو نے تلوار کڈی دو میں ادیاں بازو دو میں اتار دیتے خواب ویکھ رہے ہیں خواب بازو دو میں توڑ دیتے گردن توڑ دیتی مال نکل گیا جلدی نے آنکھ کھلی ویکھدا ہے پہلے مال بھی کولے درم و دینار بھی کولنے اونٹ بھی ٹھیک نے خواب آئی تے ڈر گیا تے چلے اور جدو چلے اے دے پیر نلے دی ملاقات ہوئی بغداد چایا آپ نے سر تو پیرہ تک دیکھیا کیا تو زندہ کیویں بچ کے آگئے ہیں انہیں ساری کہانی حضور غوث پاک دی سنائی پیر نے اکھاں بند کی تیاں اوہ فرمایا اوہ گل انجی سی تیری تقدیر چلی خیا سی پر جدو تو چلا گیا اسے دینی غوث پاک نے وضو فرمایا تازہ تے نفل دو پڑے اور سر سجدے چ رکھیا عرض کی تھی مولا تقدیر چتے انج لکھے آئے
تقدیر انجی لکھیا ہے یا اللہ تقدیر تے میں 2 دفعہ ویکھیا انجی لکھیا ہے پر میری عزت رکھ لی میں ٹور دیتا ہے مالکہ میری عزت رکھ لی میں ٹور دیتا ہے غیب تو آواز آئی اے عبدالقادر چپ کر جا اسی اپنی خواب بنا دیاں گے تیری دعانو حقیقت بنا دیاں گے انشاءاللہ چمک گئے ہو تسی گل رب نے فرمایا اسی اپنی ہونی بھی پوری کران گے پر تو ساڈا بندہ ہے اسی اپنی خواب بنا دیاں گے تیری حقیقت جو بدل دیاں گے اس واسطے رومی کشمیر دا شعر سمجھو ولی اللہ دے او نظر کرم کر کے او تقدیر میں کیوں نہیں تجھ کو بار والے اندر والے چوک رہنے عقیدہ سچائے ساڑھا تقدیر او بدل دیں دے لکھی ہوئی او لوہے محفوظ والی او تحریر بدل دے بدل دیا نے اس لیے وری میں پڑھیا سی نا شاعر مشرق دا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی سمجھ آگی سارے ان پہ میں بس کر دیئے کام چل جائے گا آؤ ذرا ہون میں حدیث بخاری پڑھا بخاری شریف دی حدیث لیں جو اور حدیث قدسی بھی ہیں حدیث قدسی پتہ کنوں کہنے نے نہیں توجہ ہے حدیث قدسی ہویا کر دیئے جدے جبریل دا واسطہ بولو یا واسطہ نہ ہوئے جانے جان والا یا لے جان والا ڈائریکٹ گلنا باتاں یار دیاں ہون سن دے جانا صحیح بخاری اچ بھی روایت موجود ہے اور حدیث قدسی بھی ہے میری سرکار نے فرمایا ما یزال من عبدی حتی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہو میرے نبی نے فرمایا رب دے بندیاں وچوں کوئی بندے ایسے بھی نے جڑے نفل پڑھ دینے بن نوافل یا تقرب ہوئی لئی یا نفلان دی وجہ تو اللہ دے نیڑے ہو جاندے نے حتیٰ باب تو یا تک کہ اللہ نو انہاں نال محبت ہو جاندی ہے سنیاں انہاں اپنی نماز بھی ویکھ لے کئی 3 فرض پڑھ کے چلے جاندے نے کئی جناب 2 پڑھ کے چلے جاندے نے کئی عشاء دے 4 پڑھ کے سنیے جڑا نفل پڑھ دائیں میرے نبی نے فرمایا جڑا نفل پڑھ دائیں یا تقربو اللہ دے قریب بابے فرید نے اینجو نہیں نمازاں پڑھ کے رب دے قرابت دا دتباب آیا سن دے جانا درا میرے نبی نے فرمایا جدو اللہ نو انہاں پیار محبت ہو جاندی ہے ہندہ کی یہ کن تو سمع اللذی یسمعو بہا کن اونا دے ہوندے نے سنن والی قدرت خدا دی ہوندی ہے ہون میں تقدیران دسن لگا میں ترجمانی حدیث بخاری دی کر کے کہ میں میرے گوش نے بدلیاں نے رجلہ اللتی یا مشیبیاں لتا اونا دیا ہوندیاں نے سفر اونا دے ہوندے نے تورا خدا دی قدرت دا ہوندہ ہے فبصرہ اللذی یبصر بیا اکھ اونا دی ہوندی ہے ویکھن والی طاقت خدا دی قدرت دی ہوندی ہے والا انسالانی لہوتی اللہ جدوں بھی اللہ کو لکو جو مانگ دینے اللہ پورا فرما کے دے دائیں لہوتی اللہ ترجمہ بندہ ضرور اللہ انہوں عطا فرما دینا اور اگلے لفظ کی نو یدا اللتی یبتشو بہا ہاتھ انہوں دے ہوندے نے یدا نہیں توجہ ہے ہاتھ انہوں دے ہوندے نے پکڑن والی طاقت جنہ دے ہاتھ سلامت نے اللہ دی توحید دا اعلان کرو نا ٹھنڈ سینے نہ پوے جے تو میں نو کہہ دے آجے
فبصرہ الذی یبصر بہا وید الذی یبطش بہا۔ اوے اکھ اونا دی ہوندی ہے ویکھن والی قدرت خدا دی، ہاتھ اونا دا گندا ہے پکڑن والی خدا دی قدرت ہوندی ہے۔ ہون ذرا سنیا جے، اوے اگر سلیمان علیہ السلام دا ولی اوتھے بہ کے خدا دی قدرت نال تخت لے آ سکدا ہے، فیصلہ بعد والیا جواب سوکھا کر دیتا ہے۔ میرا غوث 12 سالہ اور ڈبا بیڑا بھی ترواس۔ اے جمعے تو میرے تو زیادہ تسی وٹ کٹ دیتے نے، ہون دسو ذرا کوئی کہے نا غوث کیویں بیڑا تار دیتا اسی نہیں من دے، ہن کا دفعہ ہو نہ من۔ جے سلیمان علیہ السلام دا امتی اپنے سلیمان دی شان بڑھان دی خاطر تخت لے آ سکدا ہے تے میرا غوث او دا مرید ہے، او دا منن والا ہے، او دا امتی ہے، او دا نواسا ہے، جیڑا چھکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، جیڑا درختاں نو بھلوا جاندا ہے، جیڑا گونگیاں نو گلاں کروا جاندا ہے، اوے جیڑا مردے زندہ فرما جاندا ہے۔ بلکہ نبی تے ایک پاسے بغداد دے اندر اگر غوث مردے زندہ کر سکدا ہے، محمد مصطفیٰ دا مقام کی ہوئے۔ موج ہے تے ایک منٹ لا لیے نہیں تے پھر رہنا میں نے پتا سی تھوڑا کیڑا ٹل ہونا ہے جمعے واقعی تسی بھی ٹل لایا پیر صاحب اینا بھی لایا دان تواڈی باندھی میرا غوث ساریاں نو اینا ادا کرے گا۔ ہن میں آخری گل لے کرنا چاہنا، اج لوکی سانو پتا کی آندے نے غوث دا ذکر اے یارویں پکانا اے لنگر گٹا کرنا تسی کھان پین دا ڈھنگ بنایا مولویو۔ میں کہیا ہوئے بدبختہ منہ سوال اسی کھان پین دا ڈھنگ نہیں اپنے آپ نو بخشوان دا ڈھنگ بنایا۔ ہاں ہونتا تسی سبحان اللہ کہنی ادھا کلو خون میرا لگا اس وری پایا تسی بھی اپنا لا کے وکھا دیتا ہے۔ ہر بندے دے چہرے دے چمک اس واسطے وہ یارو غوث کیے غوث کیے یہی غوث ہے نا جن نے چور نو قطب بنا دیتا۔ پڑھ لیے پھر سے اور ہلکے شعر پڑھیے تھے میں اجازت لواں۔ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری اوے اج تو غوث دا نام لوے گا میرا غوث تیری تقدیر بنا دے گا۔ اللہ دی عطا نال تے قرآن پڑھ کے دسیا ہے اجے قرآن دیاں 4 آیتاں نے اللہ دے ولی تقدیر کیویں بدل سکدے نے۔ میں پڑھ تے سکنا وا لیکن وقت دے پیش نظر میں شعر پڑھ کے پھر کدی غوث پاک دی شان وچ او میں دساں گا جڑا اسی کہنے ہیں یا غوث پاک مدد کرو۔ لوکی شرک بدعت کہندے نے لیکن قرآن دے 14ویں پارے او ایتے میں پڑھ رہا سا تشریحاں کیتیاں اللہ دی عطا نال اللہ دی قسم میرا غوث مدد فرما جاندا۔ امداد کن جڑا سی کہنا نا امداد کن امداد کن اے اللہ دی عطا نال قرآن چو بخاواں گا پھر کدی صحیح لیکن میں بات مکاواں۔ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، اوے آ جائے تو بڑیاں بڑیاں کر غوث پاک دی شان سنی ہونی ہے، گھر بھی جائے گا تے مزہ ہوندا جائے گا، تیری روح بھی بول کے کہے گی عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، اوے آ جائے گھر اوہ یا غوث پاک دی 11ویں کھان والے پکان والے اپنی قسمت کے ناز کرو جن تو ہی سالے ثواب کرنا ہے او ضائع نہیں ہونے دے دا۔ آ جائے گر چور بن جا او تا ولی ہے، جڑا چوراں نو ولی بنا سکدا ہے وہ اپنے 11ویں دا لنگر پکان والے نو کنا انعام قیامت نو دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔